بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں پروگرام کا میزبان محمد شفیق خان پسروری، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے وہی معزز مہمان جو پچھلے پروگرام میں بھی تشریف فرما تھے۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا سید طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ، اور ان کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب، اور پھر ہمارے نہایت قابل احترام حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ۔ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے وہی موضوع ہے۔ جی شاہ صاحب، بات چل رہی تھی قرآن پاک کے سب سے بڑے فائدے ثواب کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہم تھوڑی سی بات اور آگے بڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی تم میں سے ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت۔ صحابہ کہنے لگے کیسے ممکن ہے قرآن مجید کی تلاوت؟ آپ نے فرمایا سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 1/3 ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے اگر اس سورۃ اخلاص کی تلاوت انسان کرتا چلا جائے کثرت کے ساتھ تو کتنے قرآن مجید کی تلاوت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بالکل سچ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر کسی کو کچھ بھی یاد نہ ہو تو کم از کم سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے، اور وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ہوں یا سنتیں ہوں اور نوافل ہوں تو وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ برکتیں حاصل کرتا رہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اور اللہ کریم نے ربنا سورہ قل هو اللہ یاد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اپنے فضائل ہیں، سورۃ فاتحہ کے اپنے فضائل ہیں۔ صحابی نے ایک شخص کو دم کر دیا تھا، وہ اس کا زہر ختم ہو گیا تھا، سورہ شفا قرار دیا گیا۔ ہاں، سورہ شفا قرار دیا گیا، اس کی برکتیں اپنی ہیں۔ اور اللہ کریم نے اس پر بات آتے ہیں حضرت صاحب، اس کے فوائد اور ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، اس پر فائدہ آئے گی بات اور انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا باقاعدہ کہ ہمارے بعثت کا جو مقصد ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہ، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور آپ نے حدیث میں کئی مرتبہ سنا ہے ناظرین نے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ۔ اگر سفر میں ہم جا رہے ہیں تو اللہ کے قرآن کی یہی صورت یاد ہو، صورت اخلاص ہی، اور وہ پڑھتا چلا جائے، ہوائی جہاز میں ہے، گاڑی چلاتا ہوا تو کتنی ثواب یہ تو حاصل کر فوائد کے سکتا ہے۔ حصول کے حوالے سے انشاءاللہ۔ کتنا ثواب حاصل جی کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت شاہ صاحب نے متان اللہ بطول حیات ہی، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ ہماری جماعت کے ماشاءاللہ بڑے مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ بہت برکت بہت بڑا ہے، اور یہ اکیلے نہیں، ہاں سارا خاندان ہی، سارے خانہ بھائی ہمیں ماشاءاللہ۔ آفتاب است تمام ماشاءاللہ سارے تو بھائی۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں آپ نے ذکر کی، موطا اور بخاری شریف کی ایک روایت سنی ہے۔ حضرت ابو سعد المعلیٰ، بعض ابو سعید المعلیٰ بھی ہے، یہی روایت ابی ابن کعب سے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ساتھی بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے آواز دی یا ابا سعید، اور ابو سعید کا حال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آواز دی، جب آواز دی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب نماز ہی کی حالت میں وہ سوچتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بلایا ہے تو میں فوراً نماز چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ تشریف فرما ہیں، یا میں نماز مختصر کر دوں اور نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے یہی فیصلہ دل میں کیا کہ آپ جا تو نہیں رہے، مجلس برخاست تو نہیں ہوئی، آپ تشریف فرما ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، میں مختصر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نماز پڑھ کے جب آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ جب میں نے بلایا تھا تب کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے؟ عرض کرنے لگے جی کہ وہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید یہ نہیں سنا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول آپ کو بلائے تو فوراً اس پہ لبیک کہو؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تم اس پہ لبیک کہو۔ تم نے یہ اللہ کا پیغام نہیں سنا؟ جی سنا تھا، پھر اس وقت آنا تھا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں مسجد سے جانے سے پہلے تمہیں ایک مسئلہ بتلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا؟ جب جانے لگے تو حضور آپ نے فرمایا تھا کہ میں بات بتلاؤں گا آپ کو، وہ کیا ان سی بات ہے؟
آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے صورت ایک ایسی دی ہے کہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں پہلے ہے، کسی نہ کتاب میں زبور نہیں، میں نہ ہے، کسی نبی پر نازل ہوئی۔ اور نہ کسی نبی پر وہ نازل ہوئی ہے، بلکہ باقی قرآن مجید میں بھی ایسی صورت نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حیرانی طبی چیز تھی کہ وہ کون سی صورت ہے، اور اس قسم کی بابرکت اور فضیلت والی چیزیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین طلب کرتے تھے، ہمارے طرح تو شائق نہیں تھے مشتاق تھے، کہ جناب چلو پڑھ لیں نہ پڑھیں نہ صحیح، وہ تو حریص متلاشی تھے رہتے ثواب تھے، کے۔ وہ تو حریص تھے نیکی پر۔ اللہ اکبر۔ جب حضور جانے لگے تو پکڑ لیا۔ حضور آپ نے فرمایا تھا سورت بتلاؤں گا، وہ کون سی سورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ سورت فاتحہ ہے، کہ ایسی سورت نہ ہی تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کسی اور صحیفے میں۔ تو قرآن مجید کی یہ سورت اتنی بابرکت اور مولانا اتنی یہاں فضیلت ایک رکھتی۔ ضمن دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کی گفتگو سے پیدا ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا کوئی بلائے اگر نماز کی حالت میں تو نماز چھوڑ کے آ سکتا ہے، یا یہ خاصہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایک بات۔ دوسری جو بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن پاک میں نہیں ہے سورہ فاتحہ۔ بعض لوگ جو ہیں نا قرآن پاک سے الگ کر کے اسے ام الکتاب کہتے ہیں، ہے تو قرآن پاک کا حصہ، لیکن اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اشارہ ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ بات مزید سمجھ میں آ سکے اور وہ جان پائیں قرآن پاک کے تعلیم کے حوالے سے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ صرف نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے اس وقت فوراً لبیک کو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی بلائے، ہاں یہاں تفریق کی میں عرض کرتا ہوں، یہ تفریق موجود ہے بار اصبہان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ والدین بلائیں، نفلی نماز ہو نفلی نماز تو آپ نماز نفلی چھوڑ کے والدین کی بات کو مانیں، فرضی، لیکن فرضی نہیں۔ لیکن نبی کی آواز پر تو فرضی نماز بھی چھوڑ دی جائے گی۔ یعنی اسی ضمن میں یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو، مہمان آ جائے، اس حوالے سے بھی تو ہاں گنجائش وہ بھی گنجائش ہے، اس میں گنجائش موجود ہے، نفلی روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہے مہمان کی خاطرداری کے لیے۔ ہاں جی ہاں۔ دوسری صورت جو آپ نے فرمائی ہے دوسرا سوال کہ دوسرا سوال کہ کیا سورت فاتحہ قرآن پاک کا حصہ مجید ہے سے یا الگ حصہ ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا اللہ کا کلام ہے، جس طرح انبیاء سارے اللہ رب العزت کے نبی ہیں، لیکن بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر اللہ ذوالجلال نے کیا ہے فوقیت بخشی، بالکل اسی طرح یہ کلام سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن بعض مقامات کو دوسری سوروں پر یا دوسری آیات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فضیلت دی ہے، یہ ہم نے تو فضیلت نہیں دی نا۔ ام الکتاب کہا گیا ہے کہ اگر بنیاد عمارت کا حصہ ہاں جی ہوتی ہاں، ہے۔ یہ ام الکتاب ہے، جیسے مکہ مکرمہ ام القریٰ ہے، اور یہ بھی معلوم رہے کہ یہ ام القریٰ یہ جتنی قریٰ ہیں اسی کی وجود سے بنی ہے۔ سب سے پہلے آغاز ابتدا ام القریٰ مکہ مکرمہ سے ہوئی، ماں ہوگی تو اولاد ہوگی نا، اولاد ہو، سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح یہ ام القرآن ہے، یہ قرآن مجید کی ہے، ہاں؟ اور یہ نہیں کہ قرآن مجید سے خارج ہے، قرآن مجید میں شامل ہے، ما بین الدفتین، یہ سب کا سب قرآن مجید ہے۔ ایسے بھی تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، جی ہاں، ہوتا ہی صحیح ہے، لیکن اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ تو سب مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید تمام کا خلاصہ جو ہے سورۃ فاتحہ، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا۔ مثلا تین ہی چیزیں ہیں، پہلے اللہ رب العزت کی صفات کا بیان ہے، جی اس کے اسماء حسنہ کا، پھر اس کے اندر اللہ اور بندے کے تعلق کا بیان ہے، پھر اس کے بعد بندے کی رہنمائی کے حوالے سے نصیحت۔ بنیادی دیکھیے جی، بنیادی باتیں قرآن مجید میں تین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور احکامات اور قیامت ہے، اور اس میں ان تینوں چاروں چیزوں کا ذکر موجود۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ توحید۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی توحید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ رسولوں پر ایمان ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ان رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اس لیے تینوں موضوع جو اہم ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں اور موجود ہیں۔ یہ جو شاہ صاحب نے اشارہ کیا تھا سورہ اخلاص کے ایک تہائی ہونے کے حوالے سے کہ اس کے اندر توحید کی جامعیت ہے۔ ناظرین کرام، بات جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔
इंसान की सीरत, मुबारक कापड़ी से जानिए जिंदगी की बसीरत, वकार और इज्जत, कामयाबी और नुसरत। आइए जाने इसकी हकीकत। जिंदगी और आखिरत की सच्ची कामयाबी के लिए हासिल कीजिए दीनी मालूमात हर किस्म की रोशनी इल्म की मुबारक कापड़ी के साथ हर पीर बुध और जुम्मा शाम 4:30 बजे और दोबारा सुबह 5:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। तू मुसलमान है तो उठ खुद को नमाजी कर ले, अपने किरदार से अल्लाह को राजी कर ले। अमल किया जाए, नमाज को अहमियत दी जाए, ज़कात अदा किया जाए, रोजे रखे जाएं, अल्लाह ने माल दिया हज के लिए जाया जाए। बात से गीबत चुगलखोरी से दूर रहें, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, वालिदैन के हुकूक अदा करें। साथ से सूद न खाएं, जिना न करें, नाप तौल में कमी न करें। अपने हर अमल से इबादतों के एहतमाम से जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है हकीकी मानों में वो अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह की बात मानता है। शेख सनाउल्लाह मदनी बताएंगे अमल वो जो जरूरी है। ऐसा ही अमल सबसे अहम चीज़ है। आज हम और आप सही फजीलत से लाइल्म हैं। बनाइए कामयाब अपना मुस्तकबिलो हाल, फज़ाइले आमाल हर पीर शाम 6:30 बजे और दोबारा सुबह 9:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फे पर जाने से पहले जहां बात चल रही थी हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। भाई साहब, मौलाना सूरह फातिहा के हवाले से, उम्मुल किताब के हवाले से वज़ाहत फरमा रहे थे। इस ज़िमन में कुछ आप इरशाद फरमाना चाहेंगे? जी हाँ, कुरान हकीम की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें सूरह फातिहा है, जिसको कुरान हकीम की तमाम सूरतों में सबसे अजीम सूरत कहा गया है। ये सूरतों में सबसे अजीम सूरत है, लेकिन आयात में भी एक ऐसी आयत है जो सब आयात से ज़्यादा अज़मत वाली है, और वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी, सुभान अल्लाह। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जब कोई भी मुसलमान अपने घर में पढ़ता है, रात के टाइम पे पढ़ता है, तो चोरी के शैतान के असरार से वो घर महफूज हो जाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो शख्स हर नमाज के बाद से पढ़ता है तो वो शख्स जन्नत में यकीनन जाएगा। ये इसके फ़ायदे हैं। आयतुल कुर्सी के फ़ायदे? जी हाँ, सिर्फ आयतुल कुर्सी के? हाँ, सिर्फ इसी के। कुरान पाक के एक छोटे से हिस्से के हर नमाज के बाद पढ़ लेंगे तो इंसान हमेशा चोरी के हवाले से जो है, एक सहाबी को अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया था कुछ माल की हज़रत अबू हुरैरा ही है। तो रात को अपने वो माल की हिफाजत में मामूर थे, खड़े थे। कोई एक चोर आया तो उसने वो खाने का सामान था उसे उठाना चाहा, आपने पकड़ लिया। तो उसने मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो, गलती होगी, आइंदा नहीं आऊँगा। वो सहाबी रसूल थे, दिल में शफकत भी थी, नरमी का जज्बा भी था। चलो ये अपनी गलती मान रहा है, उसको छोड़ दिया। दूसरी रात फिर वो आ गया, वही शख्स फिर चोरी करने लगा, फिर पकड़ लिया। उसने फिर कहा आज भी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे गुर्बत का मामला है, खाने का सामान नहीं था घर में, मैं आ गया हूँ। तो फिर भी वो शफकत उभरी, छोड़ दिया। लेकिन तीसरा दिन वो फिर आ गया, तो आज तो नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम हर रोज़ आ जाते हो, आज कोई माफ़ी नहीं। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देता हूँ जो तुम्हें शायद कहीं से ना मिले। बड़ा एक फार्मूला है, बहुत कारगर है। वो ये है कि अगर तुम ये आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो ना, तो तुम शैतान के असर से महफूज रहोगे, माल को भी नुकसान नहीं पहुंचे, यानी माल की नुकसान से बच जाओगे और शैतानी असर से महफूज रहोगे। तो फिर वो उसकी बात सुन के उनको छोड़ देते हैं। लेकिन तस्दीक के लिए क्या है कि ये बात वाक़तन है कि नहीं, इसलिए कि ये सब बातों का मंबा है अल्लाह उसके रसूल की बात। बिल्कुल आपके पास अल्लाह के नबी ऐसे मामला हुआ, 3 दिन एक चोर आया था, मैंने उसको पकड़ लिया, तो उसने आज रात ये बात कही है। कहा वो जो चोर था ना वो खुद शैतान था वो झूठा। शैतान झूठ बात बोलता है, लेकिन उसने ये बात सच्ची कही है। तो इस समय एक ये बात मिलती है, यानी हमारे लिए जो दलील है मादी अल्लाह के नुकसान से नबी की बचने बात, की और शैतानियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। तो ये बात हमें ये सबक मिलता है कि दीन की बात अल्लाह के नबी की बात है और किसी की बात दीन नहीं बनेगी। दूसरा ये कि हमें ये भी सबक मिलता है कि कोई शख्स अगर बात सही कहे
اور اس کی تائید کتاب و سنت سے ہو جائے، بے شک وہ انسان کیسا بھی ہے، بد عمل ہے، برا ہے، لیکن اس کی بات اگر صحیح ہے تو بات قبول کر لینی چاہیے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب یہ رات کو پڑھ لے آیت الکرسی تو شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کی فضیلت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں کفتا ہو، یہ اس انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ کافی کس معنی میں؟ اس میں ایک توجہ علماء نے یہ کی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے کچھ وظائف پڑھتا ہے، آیات پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سورتیں پڑھتا ہے، اور کسی رات وہ اپنی کسی وجہ سے تھک گیا ہے، بیمار ہے، وہ ساری آیات نہیں پڑھ سکا، صورت نہیں پڑھ سکا، یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو کفتا ہو، وہ سارے وظائف کے مقابلے میں نا یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی۔ تو اس لیے ایک اور یہ بعض 2 صورتیں جو ہیں 2 خاص آیتیں خزانوں میں سے جی 2 آیتیں جو ہیں، ہاں یہ تو 2 سورہ آیتیں بقرہ ہیں، کی جو یہ آخری خزانہ دعا ہے جنت کا، یہ بھی اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو انسان کو رات کو سونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ 2 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یعنی انہیں پڑھ قرآن لیں۔ پاک کے جس حصے کو بھی آپ دیکھیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فائدہ ہے۔ پڑھیں، ایک ایک حرف کے بدلے میں فائدہ ہے، ثواب ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے، خاص فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی شاہ صاحب، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے تو دھماکے کی آواز سنی، دروازہ کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج وہ فرشتہ زمین پر آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور آپ کے پاس وہ یہ نور لے کر آیا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کے بڑے فائدے ہیں، جیسے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ان کا بچہ بخاری شریف کی جو ہے، ہاں جی صحیح بخاری، لیٹا ہوتا ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے، ساتھ ان کے جانور گھوڑا بندھا ہوتا ہے۔ آپ جو تلاوت کرتے ہیں تو وہ گھوڑا بدکتا ہے، اور آپ خوف کھاتے ہیں کہیں بچے یحییٰ کو وہ کوئی تکلیف نہ ہو جائے تو روک دیتے ہیں تلاوت، تو وہ اس کا بدکنا بھی رک پڑھتے جاتا ہے۔ پڑھتے گھوڑے کے بدکنے کو دیکھ کے ہاں جی، تلاوت قرآن روک پاک کی دیتے تلاوت موقوف کر دیتے ہیں، بچے کی محبت بچے کو نقصان نہ ہو جائے، تو پھر پڑھنے لگتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بدکتا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہی ایسی اچانک ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، دیکھتے ہیں اوپر ایک نور، روشنی، لائٹ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آ کر پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسید اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح کو صحابہ ان کا ندارہ کرتے، آسمان سے وہ فرشتے تھے، ہاں جی، جو اللہ نور کے دار فرشتے فرشتے تھے وہ۔ اس میں بلکہ یہ ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑا تھا نا، تو جب وہ موقوف کیا تو آہستہ آہستہ اوپر کی جانب چلتا چلا گیا۔ تو یہ حیرانی کی کیفیت میں سورہ پاک کے ساتھ کہ اس میں چراغ نظر آ رہے ہیں ٹمٹماتے دیے، تو آپ نے فرمایا وہ چراغ نہیں تھے، وہ اللہ کے فرشتے اللہ کے فرشتے جو تیری تلاوت سننے کے لیے تیرے لیے رحمت برکات کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا ضمن ایک بات رہ گئی تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ سورہ فاتحہ کے اتنے فوائد ہیں، صرف سورہ فاتحہ کی جو ام الکتاب ہے، کہ ایک آدمی کی نماز کے لیے یہ لازم ہے، اس حوالے سے ایک رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ بات تو بہت لمبی ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورۃ فاتحہ وہ صورت ہے کہ باقی تقریباً جتنی صورتیں ہیں ان کا ایک ایک نام ہے، لیکن سورۃ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کے 1 2 نہیں نام، کئی اس نام کے کئی نام ہیں۔ مفسرین نے 30 تک بیان کی۔ ہاں جی، تو جتنے جس چیز کے نام ہوں اتنی ہی اس کی عظمت فضیلت زیادہ زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا تو کوئی شمار کے تار ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی یہاں علیہ جو السلام 99 کے مشہور ہیں نام یہ تو عمومی ہے۔ نہیں، یہ تو ان کی 99 ناموں کی یہی کہنا چاہیے کہ برکت ہے، یہ نہیں کہ اللہ ذوالجلال کے اتنے نام ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت به نفسک او علمتہ آدم من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ اکبر کبیر۔ یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا تو شمار کے تار ہے ہی نہیں، بے شمار نام ہے۔ جو اللہ تو نے اپنے نام کسی مخلوق کو بتلائے ہیں، اپنی کتابوں میں نازل کی ہیں، یا وہ نام جن کا آپ نے کسی پہ افشا کیا ہی نہیں، آپ کو ہی پتا ہے کہ میرے یہ نام۔ اور اسی ضمن میں ایک چیز ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء کی مختلف زبانیں تھیں، مختلف زبانوں میں کتابیں نازل ہوئیں، مثلا تورات اور زبور نازل ہوئی ہے عبروں میں، عبرانی میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی وہ خالدی یا آرامی زبان ہے، تو اس طرح حضرت
تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زبان کے اندر اللہ کے الگ الگ نام ہوں گے. نام ہے. آپ دیکھیں نا، یہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ احیا شرحیا، یہ یا حی و یا قیوم ہے. یعنی زبور کی زبان میں، پہلی زبان میں یہ احیا شرحیا یہ دو نام آتے ہیں. تو یہ نام ہے دراصل یا حی و یا قیوم. اسی طرح جو علی ہے انجیل کے اندر ہے، ہاں جی، تو علی ہے نا، العلی العظیم. جی ہاں. تو یہ ہے چیزیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ بھی اسی طرح ہی ہے. اس کے بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے قریب نام ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، شافیہ ہے، کافیہ ہے، کئی نام ہے اس کے. اور سبع مثانی ہے، 7 آیتیں ہیں. یہ تو قرآن پاک میں اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا نام. اور سبع مثانی اسی لیے کہا گیا جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، حضرت عمر فاروق سے، کہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہلے حضرت ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کر ہی رہا تھا کہ ایسی صورت جو ہے وہ کسی بھی اللہ کی کتاب میں نہیں ہے جتنی بابرکت یہ صورت ہے. اس کی اتنی جامعیت اور برکت ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، بلکہ اولین عبادت ہے، اس میں اس کو لازم قرار دیا ہے کہ جب تک یہ نماز میں پڑھی نہ جائے وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کتاب کے بغیر نماز نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، وہ بھی ہے، وہ بھی لفظ ہے، مختلف الفاظ ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اب جو نماز ہے وہ فرض ہے، وہ نفل ہے، وہ نماز جنازہ ہے، جو نماز جس کو نماز کہا جائے گا اس میں سورۃ فاتحہ لازم ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر آپ نے فرمایا نماز ہے ہی نہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ام القرآن عوض، ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ یہ قرآن کا عوض ہے، لیکن قرآن ام القرآن کا عوض نہیں ہے. سبحان اللہ. حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں ہے مستدرک ہے کہ قرآن مجید اس کا عوض ہے، اس کا بدل نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بدل ام القرآن سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا کیا ہے بدل. قرآن مجید کے نہ پڑھا جائے، سورۃ فاتحہ ہی نماز میں پڑھ لی جائے، نماز ہو جائے گی. یعنی اتنی بابرکت اور یہ جامعیت ہے اس میں کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے لازم اور ضروری قرار دی. اچھا مولانا، اس سلسلے میں ایک اور روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا کہ نماز جو تقسیم ہوتی ہے اللہ اور میرے درمیان، اس حوالے سے معروف روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے نماز کو تقسیم کر رکھا ہے. جب یہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کہی. جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اس نے میری ثنا کی. جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس نے میری بزرگی بیان مجدنی عبدی. حدیث میں آتا ہے یہ تفسیر. وہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اس کا جواب دوں گا، اس کو پورا کروں گا. یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. مولانا باتیں چلتی ہیں تو دل چاہتا ہے سنتے چلے جائیں، لیکن ہم پابند ہیں وقت کے اور ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین کرام، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سلسلہ ابھی جاری ہے اسی موضوع کے ساتھ کہ قرآن پاک کے فوائد کیسے حاصل کیے جائیں. انشاءاللہ العزیز ملیں گے اگلے پروگرام میں. آج کی ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.